بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث کلمہ طیبہ غیب کی باتوں پر ایمان سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 121، انا عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فاخبرنی انه عذاب یبعثه اللہ علی من یشاء، رواہ البخاری۔ دیکھیے بھائی، آج کل جو کورونا چل رہا ہے نا، یہ بھی ایک تعاون ہے، اسی لیے کہا جا رہا تھا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں مت جاؤ۔ حدیث شریف میں بھی ہے، سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جس پر چاہیں نازل فرمائیں، لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ کیسے بھائی؟ اگر کسی شخص کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور وہ اپنے علاقے میں صبر کے ساتھ ثواب کی امید پر ٹھہرا رہے اور اس کا یقین رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، اتنی بات اگر کر لے گا، پھر تقدیری طور پر وبا میں مبتلا ہو جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ اس معنی کر ہمارے لیے طاعون بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ فائدہ، حکم یہ ہے کہ طاعون کے علاقے سے نہ بھاگا جائے، اسی وجہ سے حدیث شریف میں ثواب کی امید پر ٹھہرنے کو کہا گیا ہے۔ حدیث نمبر 122، عن انس رضی اللہ عنہ قال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 8 سنین خدمته 10 سنین فما لامنی علی شیء قط اوتی فیہ علی یدی فإن لامنی لائم من اہلہ قال دعوه فإنه لو قضی شیء کان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے 8 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور 10 سال تک خدمت کی۔ اس عرصے میں جب کبھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا، اس عرصے میں جب کبھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا تو آپ نے مجھے کبھی اس پر ملامت نہیں فرمائی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کبھی کسی نے کچھ کہا بھی تو آپ نے فرما دیا رہنے دو، کچھ نہ کہو، کیونکہ اگر کسی کا نقصان ہونا مقدر ہوتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ مصابیح السنہ کی روایت۔ حدیث نمبر 123، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یہاں تک کہ انسان کا نا سمجھ اور ناکارہ ہونا، ہوشیار اور قابل ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔